الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ دنیا میں جو شخص بھی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان ہے تو اسے ہمیشہ یہ والی حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے، خاص طور پر وہ شخص جو کسی ایسی جگہ پر زندگی گزار رہا ہے جہاں فتنے نسبتاً زیادہ ہوں، کسی بھی اعتبار سے جہاں پہ فتنے زیادہ ہیں اور انسان اپنی شہوات اور خواہشات سے ایک لڑ رہا ہے اور جیت نہیں پا رہا یا کچھ ایسا ہے، تو اسے یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، مال و دولت، جسم و جان سب آپ پر قربان ہو، آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ جو دنیا ہے نا یہ بہت میٹھی بھی ہے اور سرسبز و شاداب بھی ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی ہی پرفتن ہے۔ دنیا میں کم چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور چکھنے میں بھی اچھی لگے۔ دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا میٹھی ہے، یعنی چکھنے میں پیسہ آتا ہوا کس کو برا لگتا ہے؟ آسانیاں، سہولتیں، آسائشیں، عہدہ، جاب، سیلری، پیکج اچھا ہو، کس کو برا لگتا ہے؟ تو دنیا میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں جانشین بنائے گا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں پیدا کریں گے؟ یہ کیوں کہا کہ جانشین بنائیں گے؟ اس لیے کہا کہ اس ایک لفظ سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بندے، تجھ سے پہلے کچھ لوگ تھے جو اب نہیں رہے، تو بھی نہیں رہے گا، چلا جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ مستخلفکم کا مطلب ہے ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجنے والے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجیں گے کہ اللہ یہ دیکھ سکیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا مزیدار ہے اور دنیا خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال اس دنیا میں دیکھیں گے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اب یہ امتحان کی جگہ ہے اور فتنہ بھی اس میں بہت ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ ہم پر افیکٹ کر سکتی ہیں، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا۔ آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تم لوگ اس دنیا میں جہاں تم ٹیسٹ کے لیے، ایگزام کے لیے آئے ہو، دو چیزوں سے بچو۔ ایک دنیا سے بچ جاؤ، یعنی دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی لالچ سے، اس طرح سے دنیا سے بچو کہ کہیں وہ تمہیں ڈیٹریکٹ نہ کر دے، اور اسی طرح خواتین سے بھی بچ جاؤ۔ خواتین سے مراد ان کا فتنہ، ان کی فحاشی، ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق جو اللہ سے دور کر دینے والا ہو۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہی وہ فتنے ہیں جو انسان کو، بڑے بڑے مضبوط ایمان کے لوگوں کو بھی متزلزل کر دیتے ہیں، ان کے قدم ایمان پر سے اور سیدھی راہ سے ان کو بھٹکانے کے لیے یہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ان دونوں چیزوں سے بچائیے اپنے آپ۔ دنیا کے فتنوں میں حلال حرام کی تمیز، یہ اس کو خیال میں رکھیے تو دنیا کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ حدود کا خیال رکھیے، کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، ان کو پورا کیجیے، کیا ممنوعات ہیں ان سے رکیے، تو آپ دنیا کے فتنے سے بچ گئے۔ اور خواتین کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ ان کے ساتھ اختلاط، ان سے غلط تعلق، ان سے خفیہ دوستیاں، بے پردگی، بے حجابی، بد نظری، ان سب سے بچ جائیں تو انشاءاللہ دنیا کا یہ ٹیسٹ آپ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کریں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔